अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन और इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और मेन गिलगित सिटी में हल्का नंबर 2 है। बड़ा हाई प्रोफाइल हल्का इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स सीएम जो जीबी के थे हाफिज हफीजुर रहमान साहब, ये वहाँ पर जो मुकाबला है इसके नताइज आ रहे हैं। यहाँ से जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के फतेहुल्लाह साहब, वो भी जो है इलेक्शन कम्पीट कर रहे हैं उनका, तो ये एक तरीके से बड़ा जोरदार मुकाबला है इस हल्के के अंदर। इसके अलावा थ्रू आउट पूरा दिन यहाँ पे पोलिंग होती रही, अब रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, उनको आने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ नताइज आ चुके हैं, बहुत सारे ऑलमोस्ट कंपाइलेशन प्रोसेस में हैं। और हमारी जब बात हो रही थी यहाँ पर इंतजामिया से, उनका कहना था कि 1-2 घंटों में मजीद ये क्लैरिटी आ जाएगी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन तमाम रिपोर्टर्स से जिन्होंने आज तमाम दिन कवरेज की है और उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी को देखा, पीएमएलएन की स्ट्रैटेजी को देखा, पीपल्स पार्टी ने किस तरह से जीबी में इलेक्शन लड़ा, ये सारी बातें भी करेंगे, सम अप करेंगे इस पूरे इलेक्शन का। लेकिन उससे पहले हमारे साथ तर्जुमान जो है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मौजूद हैं, फैजुल फराक साहब, वो हमें बताएंगे कि आज के पूरे दिन की एक्टिविटी क्या रही और जो रिजल्ट्स हैं उसमें आने में भी मजीद कितनी देर है। जी फैज साहब, अगर आप आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रिजल्ट जो है कब तक क्लैरिटी आ जाएगी, कब तक हम मुकम्मल तौर पे जो है हतमी रिजल्ट्स ले पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम का, आपका मारिया। आपने गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में जाके यहाँ के ना सिर्फ इलाके को उजागर किया है, यहाँ की ब्यूटी को उजागर किया है, बल्कि एक अच्छा एक्सपोजर गिलगित बल्तिस्तान को मिला है इस इलेक्शन की वजह से। और हम समझते हैं कि ये जो मैं सबसे पहले वज़ीर आला की जानिब से ये मैसेज है, पैगाम है, मैं गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम को, पूरी हुकूमत मुबारकबाद पेश करती है कि 73 बरसों में एक ऐसा मिसाली इलेक्शन हुआ है जो बिल्कुल पुरअमन हुआ है। कहीं पे सिंगल कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई है जो इंतशार की तरफ जाए। हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं, इंतज़ामी यूनिट्स को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजीपी को, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, तमाम पोलिंग अमला को, सिक्योरिटी इदारों को, फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो इदारे देख रहे हैं उनको, जो नहीं देख रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज का दिन पुरअमन तरीके से गुजरा। और बाकी तमाम सियासी जमातों ने भी बड़ी ही इफेक्टिव, पुरअमन और अच्छी कैंपेन यहाँ पर चलाई है। लेकिन अभी जो नताइज है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, कब तक आप लोगों का ख्याल है कि मुकम्मल तौर पे नतीजे आ जाएंगे आज के? हाँ बिल्कुल, ये सवाल जो है ये इस वक्त बहुत अहम भी है क्योंकि नताइज का शिद्दत से इंतज़ार है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को है, मरकज़ में बैठे हुए उन लोगों को भी है जिन्होंने यहाँ कैंपेन करके चले गए हैं। बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके बहुत फार फलंग हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। अस्तौर के कुछ इलाकों में, बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, देमर 15 के आगे बाबूसर के इलाके में लोश के मुकाम पर एक पुलिंग में इशू आया था, वो बाद में सॉल्व हुआ। दूर दराज इलाके हैं जहाँ कम्युनिकेशन का भी इशू है, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जो शहरी इलाके थे उनके नताइज मौसूल हो चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जीत भी चुके हैं, हरमी नताइज भी सामने आए हैं। अब फार फलंग जो एरिया हैं वहाँ से नताइज आने शुरू हुए हैं, इसलिए हमने कबल अज वक्त एक कंट्रोल रूम कायम किया था गिलगित में और तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंट्रोल रूम कायम किया था ताकि बर वक्त जो नताइज हैं उस तक मीडिया की एक्सेस हो। हम टाइमलाइन क्या देख रहे हैं, क्या 2-3 घंटे लगेंगे, कल सुबह भी हो सकता है, क्या आपका क्या रियलिस्टिक टाइमलाइन बताइए? हाँ बिल्कुल, कुछ हल्के ऐसे हैं जिनका सुबह तक हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो हल्के हैं वो आज 12 बजे तक, रात 12 बजे तक 70 या 80% नताइज मौसूल हो जाएंगे और जो जिनका जीत है वो सामने आएंगे, जो लूज करेंगे वो सामने आएंगे। 80% नताइज रात 12 बजे तक आ जाएंगे, हम उम्मीद है, तो है बाकी नताइज कल सुबह तक और कल दिन तक इंशाल्लाह मौसूल हो जाएंगे। कौन से 2-3 हल्के जिनकी कल सुबह तक नताइज को आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो और वजह क्या है उसकी? हाँ कुछ जाहिर सी बात है, मैंने कहा जहाँ बर्फबारी हुई है, कुछ रास्ते कटे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू है। दियामर 15 में भी नियाट में आगे काफ़ी कम्युनिकेशन का इशू है। बल्तिस्तान के कुछ इलाके थे, वहाँ से कुछ हल्कों के तो आए हैं, 1-2 हल्कों के नहीं आए हैं, तो 1 या 2 हल्के ऐसे होंगे जिनकी सुबह तक मुकम्मल नताइज हमें मौसूल होंगे। बाकी 80% 90% नताइज इंशाल्लाह रात 12 बजे तक मौसूल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये तर्जुमान थे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के, वो कह रहे थे कि जो आपको नताइज का इंतजार है, रियलिस्टिकली 12 बजे तक आपको 80% जो नशिस्तें हैं या जो इलेक्शन के हैं उसकी नताइज आपके सामने आ जाएंगे। 2 हल्के गालिबन उनके लिए सुबह तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेंड एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। सो अभी हमारे साथ स्टूडियो में काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, इमरान खान सीनियर तज्जियाकार वो भी मौजूद है, साथ साथ हमारे नुमाइंदे भी होंगे। अरबाब चांडियो साहब है हमारे साथ और
اور باقی ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات کریں, چونکہ چانڈیو صاحب ادھر فیلڈ میں ہی ہے اور پیپلز پارٹی کی بیٹ بڑی ایکسٹینسولی کور کرتے ہیں. بلاول کی جو کیمپین ہے اس کو بھی دیکھا ہے, جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بہتر طریقے سے ہمیں یہ بتا سکتے ہیں. چانڈیو صاحب یہ بتائیے نا, آج تو انتخاب مور اور لیس بڑا پرامن ہوا ہے, کوئی بڑی شکایت کہیں سے نہیں آئی ہے, چاہے جتنا بھی کہیں جی کہ چھوٹی موٹی ڈسکرپنسیز ہوگی, لیکن بڑی شکایت نہیں ہے کوئی. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ جی بالکل, ہم نے جو فیلڈ میں دیکھا تو کوئی بڑی شکایت ہمیں بھی نہیں ملی, اور ابھی تک کوئی بڑی شکایت موصول بھی نہیں ہوئی, نہ الیکشن کمشنر کو, نہ ہمیں, نہ آپ کو. آپ بھی فیلڈ میں تھے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے, میرے خیال میں بلاول اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گیا ہے. وہ کیا تھی ذرا بتائیں نا. پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی مہدی شاہ کے بعد تقریباً یہاں ختم ہو چکی تھی, اور اس کے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. مہدی شاہ کی جب سرکار ختم ہوئی اور حفیظ کی سرکار جب بنی تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. بہت سارے حلقوں میں پیپلز پارٹی کو امیدوار نہیں مل رہے تھے. اس دفعہ تو 24 کے 24 حلقوں میں امیدوار, ہر حلقے میں امیدوار ملا. دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کو یہاں کوئی, حالانکہ بھٹو کے دور سے پیپلز پارٹی کو لوگ جانتے ہیں, لیکن بلاول نے نئے جو نوجوان ہیں ان میں آ کر روح پھونکی اور ایک اپنا نیا جو ہے ووٹر تیار کیا اور ایک الیکشن کا ماحول بنایا. آپ بھلی کچھ بھی کہیں, لیکن بلاول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ساری لیڈرشپ کو یہاں بلایا. اور دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب کے یہاں کی جو سرکار جو بھی بنے گی وہ بنے گی مخلوط. جی, جس طرح مرکز میں مخلوط سرکار ہے, سیم اسی طرح کی سرکار یہاں بنے گی, وہ پی پی بنائے یا تحریک انصاف. اور تیسری اہم بات جو کو آپ اسٹریٹجی کے حوالے سے, بلاول نے یہاں ایسا کام کیا ہے, سرکار ملے گی بھی تو مرکز پھنس جائے گی, اگر بلاول کو سرکار نہیں بھی ملی تو مرکز پھنس گیا. یہ کیسے ہوا, اس کو ایکسپلین کریں نا, مرکز کیسے پھنس گیا اگر بلاول کو سرکار نہیں ملی؟ وہ ایسے کہ دیکھیں, اگر یہاں بلاول سرکار ملتی ہے تو تاثر ابھرتا ہے کہ پی ڈی ایم شاید کمزور ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے, اگر بلاول کو سرکار نہیں ملتی تو بلاول کے پاس بھی بڑا بیانیہ ہے. ہاں, اور بلاول بھٹو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ٹیکنیکل دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ ہرایا گیا اور سرکاری مشینری استعمال کی گئی. یعنی بلاول بھٹو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ابھی بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا, یہ کہہ تو سکتے ہیں, ہے نا. تو اور دھاندلی بہرحال آج تو نہیں ہوئی, لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہو گیا. یہ آپ نے شام کو بھی بات کہی تھی اور اس پہ ہم مسکرا اٹھے تھے. پیپلز پارٹی کا بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو دیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سرکار بناتے ہیں تب بھی پوزیشن مستحکم ہوتی, اگر نہیں بناتے سرکار تو اپوزیشن میں وہ ذرا زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. الفت مغل کی طرف چلتے ہیں, پی ایم ایل این اس الیکشن کو کیسے پلان کیا, اسٹریٹجائز کیا, الفت ذرا بتائیے گا, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ غالباً یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو دیکھا کہ یہاں پیپلز پارٹی یہاں پہ میدان گرما رہی ہے, اس کے بعد یہاں پہ آ کے مریم بی بی نے جو ہے الیکشن میں اور زیادہ پارٹیسپیٹ کیا. اس سے پہلے اسٹریٹجی اتنی ان کی اگریسو نہیں تھی. مریم بالکل صحیح کہا آپ نے. میرے خیال میں میری کچھ اطلاعات بھی ہے, خالی خیال بھی نہیں ہے, کہ مریم بی بی کو سگنل تھوڑا دیر سے ملا, کیونکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ اتنی ابھی نہیں ہے کہ وہ ہر فیصلہ خود کریں. اور خود انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ جب میری پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی تو پھر میں آئی ہوں. یقیناً بلاول صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کیمپین کی, لیکن جب وہ یہاں پہ آئی تو انہوں نے بھی بڑے زبردست طریقے سے یہاں پہ کیمپین کی. چونکہ مریم نواز صاحبہ کا یہ پہلا الیکشن تھا جس کو وہ براہ راست لیڈ کر رہی تھی, اور یہاں پر جو سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان صاحب تھے, انہوں نے کچھ اپنا ایک الگ سے گروپ اور اپنا ایک الگ سے کیمپ بنانے کی کوشش کی. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو استور میں جو پچھلے الیکشن میں برکت جمیل جیتے ہوئے تھے, اس بار ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اسی طریقے سے جو یہاں پر ہنزہ میں پچھلی بار جیتے ہوئے تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا, کسی اور کو ٹکٹ دے دیا. تو ایک پسند ناپسند کا سلسلہ بھی تھا. اور دوسری بات یہ کہ کچھ حافظ الرحمان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو مس گائیڈ بھی کیا. ایک جلسے میں سکردو کے ایک جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ گلگت سٹی کا جو ایئرپورٹ ہے وہ میاں نواز شریف نے بنایا, حالانکہ یہ ایئرپورٹ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا.
تو کچھ جس سڑک سے گزرتے تھے حافظ حفیظ الرحمان صاحب وہ کہتے تھے کہ بی بی یہ بھی میں نے بنائی ہے. یقیناً انہوں نے بھی کام کیا لیکن بہت سارا کام انہوں نے اپنے حصے میں لکھ لیا. ووٹر بہت جانتا ہے تو جب لیڈر کی زبان میں مختلف الفاظ ڈلوائے جائیں گے تو اس کا تاثر غلط جاتا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مریم بی بی نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جب انہیں پارٹی کی جانب سے ہدایات ملی تو وہ آئیں. تو یقیناً اور مسلم لیگ نون کے مقامی لوگوں نے اور جو مریم بی بی کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ اس الیکشن میں ان نہیں ہیں. براہ راست مقابلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. بعض مقامات پر آزاد امیدوار اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان مقابلہ ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو اہم ترین رہنما ہیں وہ خود ایڈمٹ کر رہے تھے 2 سے 3 سیٹیں بھی اگر ہمیں مل گئی تو پھر بھی ہمیں جی بی میں فتح ملے گی. یقیناً انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں بھی ملے گی. ابھی نتائج آنا باقی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون ایک تو دیر سے کیمپین شروع کی, مقامی قیادت نے اپنی جو مرکزی قیادت تھی اس کو غلط گائیڈ کیا اور غلط لوگوں کو ٹکٹس بھی دیے گئے. جی ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے کنسائز طریقے سے سم اپ کیا ہے پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی کو. اب ہم ذرا ضیاء الحق صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمارے بیورو چیف ہے خیبر پختونخوا پہ بھی, اور پی ٹی آئی کی ذرا اسٹریٹجی کے بارے میں ان سے اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم پوچھیں کہ یہ جو اس وقت نتائج سامنے آ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ضیاء صاحب کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی بڑی امپیکیبل پلاننگ 6-7 ماہ سے, ایٹ لیسٹ وہ کلیم کرتے ہیں کہ 6-7 ماہ سے ہم نے بڑی میتھوڈیکل پلاننگ شروع کر دی تھی. کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کی بات ہو, کہاں سے آزاد امیدوار کو کھڑا کرنے مقابلے میں تو تاکہ وہ سیٹ بھی ہمارے پاس آئے, اور یہ ساری شطرنج کی طرح انہوں نے باقاعدہ وہ کلیم کرتے کہ ہم نے یہ پوری بساط بچھائی تھی. اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ پریسائز پلاننگ دکھائی دی ہے پی ٹی آئی کی؟ جی, پی ٹی آئی کو جو بینیفٹ تھا ایک تو وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ ہونے کا ایج یہ حاصل ہے کہ جو گلگت بلتستان حکومت کا جو سالانہ گرانٹ ملتی ہے وہ 70 ارب روپے ہے, تو زیادہ تر 40 ارب روپے اس میں تنخواہوں کے آتے ہیں. تو وہ ہمیشہ سے ایک تو یہ تھا. دوسرا عمران خان کا جو ایک اپنا کرشمہ تھا وہ اس کرشمے کی وجہ سے بھی انہوں نے ووٹ حاصل کیے. تیسرا یہ کہ عمران خان جو ہے تو اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت تھی, جو لوگوں کے جس سے ہم نے لوگوں سے باتیں کی تو ان کی جو خیالات تھے ان کے مطابق تھا کہ دونوں پارٹیوں کو آزمایا گیا تھا. پیپلز پارٹی میں کام نہیں ہوا تھا, مسلم لیگ نون میں بہت کام ہوا تھا, لیکن مسلم لیگ نون کی جو یہاں پر پارٹی کی جو تنظیم سازی تھی وہ کمزور ہو گئی تھی. جو کہ وزیر اعلیٰ تھے وہ صرف اور صرف بیوروکریسی تک محدود تھے, اپنے لوگوں کو انہوں نے ناراض کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ اس الیکشن میں ان کو وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہیں. پی ٹی آئی میں یہ ہوا ہے کہ جو سابق وزراء تھے ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا ہے, اور ان کے ساتھ جو رشتہ دار تھے یا ان کے بیٹے تھے بچے تھے ان کو بھی ٹکٹ ملے ہیں. اس وقت جو ہے میں جو دیامیر 2 کا جو حلقہ ہے اور یہاں پہ میں موجود ہوں اور اس چلاس بازار میں موجود ہوں, لیکن چلاس بازار میں یہ ہے کہ ابھی تک کے 22 پولنگ اسٹیشنوں کے جو رزلٹ آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جو ہے تو وہ لیڈ پہ جا رہی ہے, دوسرے نمبر پہ آزاد ہے, اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کے امیدوار آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ جو حلقہ اس کا دیامیر کا 4 حلقہ ہے وہاں پر جو ان کے امیدوار ہے گلبر خان, وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لیڈ پہ جا رہے ہیں. وہاں پر پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش بھی تھی, لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت کم ووٹ ملے ہیں جبکہ کفایت ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو دیامیر کا جو ڈویژن ڈسٹرکٹ ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے جو تاثر ہوتا تھا اس سے یہ تاثر ہوتا تھا کہ 2013 میں جب یہاں پر الیکشن ہوتے تھے تو اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہوتی تھی, کیونکہ یہاں پہ لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, یہاں پر اسلحے کی نمائش عام ہوتی تھی, خواتین کو چند پولنگ اسٹیشنوں میں اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن اس مرتبہ پوری تبدیلی آئی ہے. اس مرتبہ کوئی بھی ایمرجنسی اس طرح نہیں تھی, امن و امان تھا. خواتین نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواتین پورے پاکستان نے بھی دیکھا ہے, گلگت بلتستان نے بھی یہ دیکھا ہے, اور میرا خیال ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح پرامن طریقے سے ماشاءاللہ یہ اس دفعہ حالات میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں